بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آج شروع کرنے کا خیال آیا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کیا جائے، اور میں رب تعالیٰ کے ناموں کی طرف جانے کا دل میں بار بار خیال آ رہا تھا، اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے نام کیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں، احادیث کیوں، قرآن کی ان اٹ سیلف یہ تعلیم کیوں، ہم کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں. ہم آج کوشش کریں گے کہ محبت، یا in English a very bland word for it would be love, which doesn't really convey much of what we are going to be talking about. But yes, that will be our subject inshallah today, and we'll be talking a little about love of Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عربی میں جو عرب لوگ، اور یہ قرآن کی اس میں نہیں کہہ رہی، اچھا آپ اگر آن لائن دیکھیں گے، مترادفات میں دیکھیں گے، محبت یا پیار یا انس کے حوالے سے آپ کو بہت سارے الفاظ ملیں گے اور بہت سارے سٹیجز ملیں گے. پر جب ہم اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں تو پرہیپس the best place to start is کہ ہم عربی زبان میں جو کچھ مراتب یا کچھ لیولز استعمال ہوئے ہیں محبت کے، ان کے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے، اور اس کا کچھ لنک، کیونکہ یہ جوائن دا ڈاٹس ہے، جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ الحمدللہ اس وقت ہم سورۃ المؤمنون کر رہے ہیں، اور کچھ تانے بانے اس طرح جڑتے ہیں کہ آپ نے وہ والا پارٹ کیا تھا جس میں پورا پروسیس آف کریشن ہیومنس کی جو ہے، اور انسان جب ماں کے رحم یا ووم میں ہوتا ہے، اور ہم نے علقہ کا لفظ دیکھا تھا، اینڈ اٹ واز سو انٹرسٹنگ کہ جو پہلا مرتبہ یا پہلا لیول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا ہمیں نظر آتا ہے عربی زبان میں، اسے علقہ کہا گیا ہے. جیسے عین لام قاف سے which means an attachment. So that is the first place kind of where you start. You feel this connection. آپ کو ایک تعلق اپنے رب سے فیل ہونا شروع ہوتا ہے. آپ اگلے لیول پر جاتے ہیں. اچھا، یہ تعلق کئی دفعہ کانشیس نہیں ہے. آپ کئی دفعہ بغیر سوچے بھی رب سے ایک تعلق محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہمیں گھیر گھار کے لانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے رب تعالیٰ کچھ زندگی میں حالات کئی دفعہ ایسے بنا دیتے ہیں تو اس سے ایک آپ کا کنیکشن جڑنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو لیٹس گو ٹو دا سیکنڈ اسٹیج وچ از ارادہ یریدو تریدوننی. ٹھیک ہے، یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں. اسی روٹ سے لفظ ترید ہے، مرید ہے، اور آپ اردو میں لفظ ارادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے چاہ. سو دس از willful اور conscious love that we are talking about. This is desire. اب آپ کا دل چاہنے لگ گیا ہے رب کو جاننے کا، اس کے قرب کی ابھی ایک خواہش کا آغاز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تیسرا ہے سبب، صاد سے. آپ عربی میں استعمال کرتے ہیں سب الماء. ٹھیک ہے، which means اوپر سے بہنے والا پانی. ٹھیک ہے، falling of water. So you can in simple words آپ کہہ سکتے ہیں یہ والا جو سبابہ کا سٹیج ہے یہ ہے falling in love. اچھا، جب آپ اوپر سے اگر ڈھلان نیچے کی طرف ہے تو آپ کئی دفعہ آ رہے ہوتے ہیں تو گریوٹی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ کا کئی دفعہ قابو نہیں ہوتا، آپ زیادہ سپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، more than you have anticipated. اس سٹیج میں ایک معنی ہے that you are starting to lose control. ٹھیک ہے، so we hope to get there. جہاں ہم کیونکہ ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جنرلی جو ایک محبت ہم نے کام کی ہوئی ہے نا، یہ وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بڑے اندازے لگائے ہوئے ہیں، ہم کنٹرول میں ہیں. ہمارا خیال ہے کہ
یہ یہاں تک اللہ کی محبت میں جاؤں گی، اس سے آگے ٹھیک ہے. سبابہ از جسٹ the تھرڈ اسٹیج، اور اس میں آپ کا تھوڑا تھوڑا قابو جانا شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. غرام، آپ کو قرآن میں یاد ہے غرامہ کا لفظ آیا ہے، سورۃ الفرقان میں آیا ہے، دوسری جگہ آیا ہے، تو جو چپک جانے والی چیز، اٹس ون آف دا ایکسپلینیٹری ورڈز فار ہیل. تو جب محبت اس طرح چمبڑ جائے، چپک جائے، کنیکشن ایسا ہو جائے دیٹ اٹ ڈزنٹ اسٹاپ، سو یو وانٹ ٹو بی ود دا بلوڈ، مطلب آپ کانسٹنٹلی ساتھ ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اچھا جی، ففتھ اسٹیج الوداد کا ہے. واو دال دال، اینڈ سبحان اللہ آئی کوڈ جسٹ ود دا ول آف اللہ گو آن دس اسٹیج. ود کی ہے، اور میں یہاں صرف ٹیزر یہ دوں گی کہ الودود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے. اور انشاءاللہ زندگی بخیر اگلی دفعہ جب ہم رب کے ناموں کی کچھ بات کریں گے، کچھ ناموں کی بات کریں گے، اس میں الودود سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے. بٹ آج کے لیے کیا سفائز کرے گا، دیکھیں واو دال دال سے ہے یہ ود، کس طرح کی محبت ہے، پیور لو. اور پیور کہنے سے کیا مراد ہے، جو پچھلے درجات محبت کے بتا رہی ہوں نا، ان میں نفس یا سیلف بہت شامل ہے. والدین کی بھی جو محبت ہوتی ہے وہ ایک حد تک کی سیلف لیس ہوتی ہے، کیونکہ ہم بھی اپنی اولاد سے کچھ چاہتے ہیں، وہ ہماری کنٹینیویشن ہوتے ہیں، ہماری لیجیسی ہوتے ہیں، سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے، یہ محبت کا وہ سٹیج ہے کہ اس سے پہلے تک آپ اپنی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے رہیں. اس سٹیج کے بعد آپ کو سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ محبت کرنی ہے تو یہ ہائر ایک تھوڑا سا مرتبہ ہے، پیار اپنے لیے نہیں ہے. میں اس کی اچھا اٹس انٹرسٹنگ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں دیکھ رہی تھی، ابو داؤد میں ہے، جس کا ایک حصہ آپ کو بتاؤں گی. اس میں یہ روٹ استعمال ہوا ہے، تزوج الودود الولود. عورتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ایڈوائز دی ہے کہ کس طرح کی عورتوں سے شادی کیا کرو. میری ویمن ہو آر ایکسٹریملی لونگ، الودود الولود who are fertile، یا وہ they want to have children or they want to nurture children because ایک certain characteristic motherhood کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے مفہوم المخالفہ ہے which means کہ اگر عورتوں کے لیے کہا جا رہا ہے تو it's understood کہ مردوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ عورتیں بھی ایسے ہی مرد چننے کی کوشش کریں. اینڈ اگر یہ مفہوم المخالفہ والی ایک کانسیپٹ سمجھ آ جائے تو وہ جو ایک بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ why is the Quran only addressing men، that is something we go to understand. الودود جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو ویری بریفلی اوور ہیئر، جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ایک ٹو وے ریلیشن شپ کا یہاں آغاز دیکھ رہے ہیں. اچھا، اگر جو ساتھی پہلے سے ساتھ رہے ہیں، ہم نے بہت دفعہ قرآن کی وہ آیت میرج کے حوالے سے جو خطبات ہوتے ہیں اس میں سنی ہوگی، جس میں دو الفاظ آتے ہیں، المودہ اور الرحمہ. اور اٹس انٹرسٹنگ کہ عموماً المودہ کو ینگ ایج کے پیشن سے تعبیر دیا جاتا ہے، جبکہ الود یا واو دال دال ہے، اس میں معنی پیورٹی کے ہیں اور لسٹ سے ہٹ کے جو محبت ہے اس کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوا ہے. اٹس ناٹ یوٹیلیٹیرین، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس شخص سے مجھے کیا فائدہ یا نقصان مل رہا ہے، اس سے آگے کی محبت ہے. اور اٹس بیوٹیفل کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی کوالٹی عورتوں کی خاص طور پہ بتائی، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اپنے سیلف کو پیچھے رکھ کر جو ایک اسپرٹ آف، اینڈ آئی ایم ناٹ گلوریفائنگ undue sacrifice or compromise here, because it's an era where one has to be politically correct all the time. However, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ماں کا رول بھی عورت کو دیا ہے.
So now think of उसमें different root इस्तेमाल हुआ है, मगर इससे समझ आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अन्निसाई की जो हदीस है which is so misconstrued, उसको गलत तरीके से समझा जाता है कि हुब्बबा इलैया मिन दुनिया, मेरे लिए महबूब बना दिया गया है दुनिया में से क्या चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, अन्निसा वत्तीब, औरतें and perfume. Subhanallah. And what's the connection you see? Perfume भी तो give है ना ज्यादा, कई दफा खुद पीछे चला जाता है और मतलब बस वो दे रहा होता है, वो देते देते इवेंचुअली उड़ जाता है. सुभान अल्लाह. एंड नाउज़ु बिल्लाह इसको इस तरह से समझा गलत समझा गया. दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट लस्टफुल लव. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्वालिटीज पसंद फरमाई है औरतों की, क्योंकि तीसरा हिस्सा देखें हदीस का, वजुइला कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, और मेरे लिए आंखों की रोशनी नमाज में रख दी गई. ठीक है. सो अगेन जॉइनिंग द डॉट्स के आप सल्लम क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे. तो ये 5th स्टेज है जहां आप अपने से हट के अल्लाह की, एंड इसके लिए उर्फ जरूरी है, इसके लिए रब की पहचान जरूरी है. छठा स्टेज शगफ. ठीक है. शगफ क्या होता है, उर्दू में भी अच्छी गाड़ी उर्दू में इस्तेमाल होता है कि तुम्हारा आजकल शगफ क्या है, तो जब सोच को दिल को एनकम्पस कर लेती है एक चीज. ठीक है. 7th है जो बहुत इस्तेमाल होता है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इश्क. डेंजरस स्टेज है, डिफरेंट भी है और डेंजरस भी है. अशका आमतौर पे अरबी में वो वाइन ट्रीज होती हैं, या जो उर्दू में वाइन को क्या कहेंगे, जो वी से वाइन है, जो दरख्त के गिर्द पत्ते घूमते चले जाते हैं, हत्ता कि वो उस दरख्त को इतना रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि वो दरख्त मर जाता है. अरबी में अशका वो है. ये उस लेवल की मोहब्बत है कि हर एक अपनी सोच से बेल, जज़ाकल्लाह खैर, वो बेल जो है वो अपने, सो इट्स रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉट एवरीबडी कैन सस्टेन इट. और इंसान का इश्क तो वैसे खासा, आई डोंट नो, इतना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं इंसान इस लायक होते भी हैं. The next would be ततय्युम. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ता with the 2 dots. ठीक है. इमाम इब्न तैमिया वाला जो नाम है तैम, उसमें भी यही रूट है. हायर डिग्री ऑफ लव, एंड नाउ वी आर टॉकिंग बिजनेस. अभी तक बड़ी इंटेंजिबल बातें हुई हैं. हायर डिग्री ऑफ लव इन विच यू कंसिडर योरसेल्फ इन सर्विस. ठीक है. आपने कंसिडर किया है आप रब की खिदमत में हैं, या आप उसके काम के लिए बनाए गए. ये सोचो कि लेवल्स बढ़ रहे हैं. हमें यूजुअली लगता है कि ये अल्लाह की मोहब्बत ना सिर्फ इंटेंजिबल होगी, बट नाउ वी आर टॉकिंग अमल. क्योंकि अगला स्टेज है, सुभान अल्लाह, तअब्बुद, इबादा, अब्द, तअब्बुद. ठीक है. दिस इज व्हेन यू आर now officially in the category of a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. जब कलमा शहादत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. अब्द पहले आया, रसूल बाद में आया. स्लेवरी की कैटेगरी. दिस इज द हाईएस्ट ऑनर अ ह्यूमन कैन हैव.
ہم نے کچھ عرصہ پہلے جو ریگولرس آتی ہیں وی ہیڈ ڈن سورۃ الاسراء جس میں معراج کا واقعہ تھا، جس میں اٹس بیوٹیفل. پہلی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی. ٹھیک ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت سفر پہ لے گیا اپنے عبد کو. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہائیسٹ تعریف کی گئی ہے نا وہ عبد اور رسول ہے. سو دس از وین یو آر اے سلیو. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مسئلہ یہ کہ اپنا مزاج ہی ڈھونڈ رہے ہیں نا. اور آخری سٹیج ہے اور وہ نون جو ہمیں ملتے ہیں اس میں صرف 2 کو ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام، which is خلا. لام لام خلیل اللہ. اور خلا ہوتا ہے جب وہ اوپر سے نیچے تک روحانی جسمانی ہر سیل کو وہ پرمیٹ کر چکی ہے محبت، اور وہ 2 وے ہے. اب سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا زیادہ کیوں ہے. دس از دا ہائیسٹ لیول آف لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کیا کہا تھا کہ اللہ مجھے خلیل چن چکے ہیں، اگر مجھے انسانوں میں سے کوئی چننا ہوتا تو ابو بکر ہوتا. ٹھیک. So the highest level of love, now understand why they are اللہ خالق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق اور عبد اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ سو ان سنک ود دا ول آف اللہ، وہ اسی راہ پر ہیں جس پہ رب چاہتا ہے. تو حضرت عائشہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا تو وہ کہتی ہیں شخص کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، یہ محبت ہے اور یہ عبد ہونا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا میری پیروی کرو، اللہ تم سے پیار کرنے لگے گا. یہ رشتے ہیں، ناطے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رستہ بنے. ایک حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ یقیناً اس میں کوئی ایمان نہیں جس میں محبت نہیں. میں کچھ آپ کو کیونکہ آج یہ جو سلسلہ ہے نا یہ صرف ٹچ اینڈ گو ہے، لیکن میں کچھ آپ کو محبت اللہ کی محبت کے حوالے سے ایک دو تو نہیں خیر تھوڑے زیادہ پوائنٹس ہیں، لیکن سائنز آف سرونٹس لو آف اللہ، کیا نشانیاں ہیں کہ واقعی اللہ کی محبت ہے. ٹھیک ہے، اس کی میں کچھ آپ کو ایگزامپلس دوں گی. پہلی جو علماء اور اصحاب اور ان لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس میں ایک پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ اللہ سے ملنے کی خواہش ہے، اللہ سے ملنے کی تڑپ ہے کہ رب سے ہم مل سکیں. کب ملیں گے، کیسے ملیں گے. تو یہ ایک حدیث میرے سامنے ہے جو میں آپ کو، اور میں انشاءاللہ جو ریگولرز ہیں انہیں بھیج دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھ میں خواہش ڈال دے کہ میں تجھ سے ملنے کی خواہش رکھوں. I ask you for a longing to meet you. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگ رہے ہیں جن کی آلریڈی تھی، مجھے اور آپ کو تو بہت ہی مانگنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، دوسرا لیول بتاتے ہیں یا ایک دوسری چیز بتاتے ہیں، خود کو ہم نے ان پوائنٹس پہ چیک کرنا ہے کہ اللہ سے قرب ایسا کہ کبھی کبھی دوسروں سے یا دوسری ڈسٹریکشن سے. اٹس انٹرسٹنگ، آج کی ہماری قرآن کی کلاس میں بھی ڈسٹریکشنز کی تھوڑی سی بات ہوگی. اللہ سے ایسا قرب جو آپ کو لغو عن اللغو معرضون ہم نے سورۃ المؤمنون کے شروع میں کیا تھا، وہ آپ کو لغو سے تھوڑا تھوڑا دور کرنا شروع کر دے.
پھر اللہ کی عبادت میں خود کو مصروف رکھنا تیسری چیز ہے، اور عبادت ظاہر ہے اس میں صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج نہیں ہے، اللہ کے احکامات پر چلنا، جن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. ذنون المصری جو گزرے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا، ٹو لو اللہ مینس ٹو لو واٹ ہی لوز اینڈ ہیٹ واٹ ہی ہیٹس، ٹو پرفارم گڈ ڈیڈس فار دا سیک آف اللہ، اچھے کام صرف اس کے لیے، ٹو اوائڈ اینی تھنگ اینڈ اینی ون دیٹ ڈائیورٹس یور اٹینشن فرام اللہ، کوئی بھی چیز جو رب کے خیال سے دور لے جائے اس کو چھوڑو، سچ بولو، ولا یخافون لومۃ لائم والی بات، فیئر مت کرو کہ لوگ کرٹیسائز کریں گے، ان سے محبت کرو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، اور ان سے دل نہ لگے جو اللہ سے محبت نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ سنت کی پیروی. تو یہ وہ والی چیز ہے. پھر ذکر اللہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان مستقل اس کی بات کہیں نہ کہیں لے آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ویری امپورٹنٹلی ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹو لو اللہ اسپیچ. جب محبت ہے تو پھر قرآن سے محبت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات سے محبت. ابھی جو آپ لوگوں کو صحابہ کی اسائنمنٹ دی گئی تھی اس میں عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، ان کی یہ کوٹیشن میرے سامنے ہے that if someone wants to know whether he loves Allah، اگر کوئی جانچنا چاہتا ہے کہ کیا وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے، then let him consider his relationship with the Quran. اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے، رشتہ کیسا ہے. For whomsoever loves the Quran then indeed he loves Allah. جسے قرآن سے محبت ہے اسے یقیناً اللہ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا کہ تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. پھر اللہ کے آگے خود کو ہمبل کر دینا، اس کے احکامات کے آگے، اس کی رضا کے آگے. اور اسی میں 7th پوائنٹ بھی آ جاتا ہے، being pleased with Allah's decree، قدر. اگر اس نے کوئی فیصلہ کیا تو یہ صحیح ہوگا، اس میں بھی میرے لیے کوئی خیر ہوگی، یہ بھی محبت ہے، ٹھیک ہے. پھر simplifying the obligations of Allah سبحانہ و تعالیٰ، یعنی اللہ نے جو احکامات یا فرائض دیے ہیں ان میں جلد از جلد انہیں کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اور انہیں آسان سمجھ کے کرنے کی کوشش کرنا. ویری امپورٹنٹ ٹو لو whom he loves. رب جس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت، اس سے انسپائرڈ، اس سے امپریسڈ، جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے اس سے محبت. اینڈ مستقل کوشش، جہد، اسٹرگل اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر سب سے آخری جو ہے نا کچھ چیزیں، ان میں ہے کہ اپنے گناہوں پہ رونا، رب کی ناراضگی سے ڈرنا، شہوات یعنی ایسی خواہشات جو ہیں انہیں اوائڈ کرنے کی کوشش کرنا کہ جن سے رب ناراض ہوتا ہے. میں ایک دو دعائیں آپ سے اب شیئر کروں گی، شیئر اسکرین کے آپشن پہ which I would like you to see. ٹھیک ہے، کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً دعائیں کیا سکھائیں. اس دعا کو دیکھیے، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کی محبت کا، وحب من یحبک، اور میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہو، والعمل الذی یبلغنی حبک، میں آپ سے اس عمل کا سوال کرتی ہوں جو مجھے پہنچا دے آپ کی محبت تک. اللہم اجعل حبک، اے اللہ بنا دے آپ کی محبت کو احب الیہ، زیادہ محبوب میرے نزدیک، من نفسی، میری اپنی جان سے زیادہ. یہ جو ہم نے ابھی الودود کی بات کی نا، پیورر لو. وَأَهْلِي، now this is the tough one، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ، میری فیملی سے بھی زیادہ، یا رب میری محبت آپ کے لیے زیادہ ہو.
وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اللہ اکبر، اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ. ٹھیک ہے. سو ڈو ریمبر دیز آر میٹافورس. شدید گرمی، شدید پیاس، میڈیٹرینین جو پیک کلائمیٹ ہے حجاز کے علاقے کی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس وقت ٹھنڈے پانی کی قیمت کیا تھی. اور دس از سگنیفائنگ. سو یہاں 3 کیٹیگریز ہیں، جن سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اور دنیا کی جتنی آسائشیں ہیں اور کمفرٹس ہیں اور پلیزرز ہیں. مائل بارد سگنیفائز آل آف دیٹ. ٹھیک ہے. چلیں جی دوسری دعا کی طرف چلتے ہیں. اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ میرے رزق میں لکھ دے اپنی محبت. جب ارزقنی آ گیا نا، اس کا مطلب ہے ایک پورشن میرے نصیب میں ہو ہی جائے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ، اور مجھے ایسے شخص کی محبت عطا فرما کہ اس کی محبت سے میرا فائدہ یہ ہو کہ مجھے تیری محبت مل جائے. اللہم ما رزقتنی مما احب، اے اللہ جو کچھ آپ نے مجھے عطا کیا ہے فرام واٹ آئی لو، جس سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی نعمتیں، نیوٹریشن، گھر، فیملی، ٹیلنٹ، فجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اس سب کو یوز کر لے یا اللہ کہ مجھے اس سے قوت میں ڈرائیو کروں، اسٹرینتھ ڈرائیو کروں، مجھے طاقت ملے کہ میں وہ کر سکوں جس سے تو محبت کرتا ہے. اللہم ما زویت عنی مما احب، اے اللہ جب تو ہٹا دے مجھ سے، دور کر دے کوئی ایسی چیز جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں، فجعلہ فراغا لی فیما تحب، تو وہ جو اس چیز کے جانے سے جو ٹائم ملے گا نا، فراغ ملے گا، اس ٹائم کو یا اللہ میں یوز کروں فیما تحب، اس میں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو میں نے ریسنٹلی دعائے طائف بھی کروائی تھی. ٹھیک ہے. And those who have not come across this miracle of a dua, I'll just have enough time to see the end part of it. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت مشکل ترین وقت آیا تھا، the toughest day of his life، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکوہ بھی کرتے ہیں، اور پھر محبت یہ ہے کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو حصہ ہے نا، وہ إِن لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے باقی کسی اور چیز سے فرق نہیں پڑتا. So today we were just touching upon the love of Allah subhanahu wa ta'ala, and I hope that اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اپنی محبت سکھائے، سجھائے، اور رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے، اور قرآن کی محبت دے، اور قرآن کے ذریعے ہم رب تعالیٰ کا ڈیپر لو جان سکیں.